Chapter number 5 Factorization, HCF, LCM, Simplification and Square Roots. अम्ल तजज़ी, आद आज़म, ज़ू अज़ाफ़ अक़ल, अलजबरी कुसूर और जज़रुल मुरब्बा। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर के बिल्कुल आखिर में, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 मुतफ़र्रिक़ मश्क 5 तक, जिसमें उस तरह के सवालात हैं जो चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई गई, उन सब से मुताल्लिक़ सवालात इस मश्क के अंदर मौजूद हैं। मैं हर सवाल को शायद पूरा हल तो ना करूं, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको इशारा दूंगा ताकि आप बाकी सवाल को ख़ुद अपने तौर पे हल कर सकें। Miscellaneous exercise 5 Miscellaneous exercise 5 पहला सवाल है find the factors of, और इसमें बहुत सारे algebraic expressions दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इनके फैक्टर्स मालूम करें। तो फर्ज करें मैं ये वाला सवाल देखता हूँ, सवाल नंबर 3। इसमें पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, और वो होगा 4x², पॉलिनोमियल है ये, 4x² प्लस 4x प्लस 1। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूँ तो मेरे पास तरकीब ये है कि किसी तरह ये जो चीज़ है उसके मैं दो टुकड़े ऐसे करूं कि मैं इस वाले के साथ, इस वाली टर्म के साथ एक फैक्टर बना सकूं और इस वाले के साथ बना सकूं। और इसकी तरकीब ये होती है कि पहले आप इस वाली चीज़ को, पहली टर्म को, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये 1² है, क्या आप जो है 4x² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो जवाब आता है 4x² ही आता है। अब वो दो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको मैं जोड़ूं, दो टर्म्स ऐसी हों कि जिनको प्लस करने से जवाब 4x आए और मल्टीप्लाई करने से 4x² आए, तो यकीनन वो है 2x और 2x। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो 4x आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² आएगा। चुनांचे मैं 4x को लिख सकता हूँ 2x प्लस 2x, बस इतनी सी बात थी ये। आप लिखें 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, और फिर आप यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो है 2x को निकालें आप कॉमन, तो ये आ गया 2x प्लस 1। इन दोनों के अंदर 1 को आप निकाल सकते हैं कॉमन, ये आ गया 2x प्लस 1। इसको थोड़ा सा अलग कर लूँ मैं, और ये आ गया 2x प्लस 1। अगर अब मैं इस चीज़ को निकालूँ कॉमन दोनों में से, समझें कि जैसे कि ये a लिखा हुआ है तो ये लिखा है 2x टाइम्स a प्लस 1 टाइम्स a। इस एक a जो चीज़ उसको बाहर निकाला आपने वो है 2x प्लस 1। ये आ गया 2x यहाँ से, और इस वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये 1, ये आ गया, ये आ गया 2x प्लस 1²। तो ये मेरे पास जवाब आ गया। फैक्टर्स मेरे पास ये आ गए कि 2x प्लस 1 टाइम्स 2x प्लस 1 जो हैं फैक्टर्स हैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। सवाल नंबर 5 देखते हैं। उन्होंने कहा है कि HCF and LCM of two polynomials is नहीं होना चाहिए, R होना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं। HCF and LCM of two polynomials are this and this respectively। तो हमारे पास HCF जो है वो क्या है, वो है x - 5, और LCM क्या है, LCM ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और वो है मेरे पास 2x³ प्लस 3x² माइनस 44x माइनस 105। और उन्होंने कहा है कि जो दो पॉलिनोमियल्स के ये HCF और LCM थे, इनमें से एक ये है।
تو بتائیے دوسرا والا کیا ہوگا؟ فائنڈ دی ادر پالینومیل۔ آپ یاد کریں کہ ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر دو پالینومیل ہوں جس کو میں ایک کو لکھوں فرسٹ اور دوسرے کو لکھوں سیکنڈ، تو فرسٹ پالینومیل ٹائمز سیکنڈ پالینومیل ہوتا ہے ان پالینومیلز کا HCF ٹائمز LCM۔ بس یہاں پر اگر آپ یہاں پہنچ گئے تو پھر تو یہ ایکویشن ہے جس میں کہ معلوم کرنا ہے کہ سیکنڈ پالینومیل کیا ہوگا۔ وہ یقیناً ہوگا HCF ٹائمز LCM ڈیوائڈیڈ بائی فرسٹ پالینومیل۔ دونوں طرف میں نے 1/f سے ملٹیپلائی کیا یا f سے ملٹیپلائی کیا، یہاں پر f کٹ گیا، یہاں پر f نیچے آ گیا۔ تو میں بنیادی طور پہ HCF ٹائم LCM پہلے معلوم کروں گا، HCF یہ ہے، LCM یہ ہے، ان دونوں کو ملٹیپلائی کروں گا اور فرسٹ پالینومیل سے اس نئی چیز کو ڈیوائڈ کر دوں گا تو میرے پاس جواب آ جائے گا یہ سیکنڈ پالینومیل۔ 8واں سوال دیکھیے، انہوں نے کہا ہے فل ان دا فالوئنگ بلینکس، اور یہاں پر انہوں نے بنیادی طور پہ ہمیں کہا ہے کہ فیکٹرز آپ کیسے نکالیں گے چیزوں کے۔ مثلاً اس سوال کو دیکھیے، سوال نمبر 2، یہ ہے a to the power 4 b square minus a square times b to the power 4۔ تو یہ جو ہے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے a square times a square times b square minus a square times b square times b square، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو ان کے پاورز ایڈ ہوتے ہیں، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر میں b اسکوائر کامن نکال سکتا ہوں اور a اسکوائر کو نکال سکتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے a اسکوائر ٹائمز b اسکوائر، یہ دونوں جگہ پہ ہے، میں اس کو کامن نکال سکتا ہوں، یہ آ جائے گا a اسکوائر ٹائمز b اسکوائر۔ یہاں پر اگر میں اس پوری والے میں سے نکالوں گا تو یہ جو چیز ہے a اسکوائر یہ بچ جائے گی، اور دوسری جگہ کے اوپر b اسکوائر بچ جائے گا۔ اب لیکن میں مزید فیکٹر بنا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ a اسکوائر مائنس b اسکوائر برابر ہے a مائنس b ٹائمز a پلس b۔ تو میں لکھ سکتا ہوں a اسکوائر b اسکوائر باہر، اور یہ جو چیز ہے اس کے دو فیکٹرز ہیں a مائنس b ٹائمز a پلس b۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے a اسکوائر b اسکوائر تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو یہ باقی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے a مائنس بی ٹائمز a پلس بی۔ 9واں سوال دیکھیے ذرا، یہ ہے کہ fill in the following blanks HCF of this is، یہ تو آپ HCF معلوم کر سکتے ہیں، LCM معلوم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوال دیکھیے the square root of x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx۔ اگر آپ یاد کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ ایک فارمولا ہم نے یاد کیا تھا کہ اگر تین ٹرمز ہوں ایکس پلس وائی پلس زیڈ، ایکس وائی زیڈ ہوں جن کو سب کو آپ ایڈ کریں اور ان کا آپ اسکوائر لیں، تو جواب آتا ہے ہر ویریبل کا یا ہر ٹرم کا، ویریبل نہیں کہوں کیونکہ ویریبل کے ساتھ کوفیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، ہر ٹرم کا اسکوائر یعنی ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر، اور پھر ہر دو ٹرمز کا ملٹیپل 2 کے ساتھ، 2xy پلس 2yz پلس 2xz۔ تو یہ میرے پاس فارمولا مجھے یاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ x پلس وائی پلس زیڈ اسکوائر ہے، تو میں دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ اس کا اسکوائر روٹ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اسکوائر روٹ کے اندر پاور 2 آ رہی ہو تو میں اس کو باہر نکال سکتا ہوں، یہ آ جائے گا x پلس وائی پلس زیڈ، اور یہ بس جواب اس کا یہی تھا کہ اس چیز کا اسکوائر روٹ جو ہے وہ ہے x پلس وائی پلس زیڈ۔ تو آپ لکھ دیں گے کہ اسکوائر روٹ آف دس ہول ایکسپریشن از x پلس وائی پلس زیڈ۔ باقی سوالات میں چاہوں گا کہ آپ خود اپنے طور کے اوپر حل کریں، اور اس پورے چیپٹر میں آپ جتنا زیادہ سوالات بار بار کریں گے اتنا زیادہ آپ کے ذہن میں چیز بیٹھتی جائے گی،
کئی سوال کرتے ہوئے آپ اگر پھنس جائیں تو اس ویڈیو کے ساتھ ہی سلوشن بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیے اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اس کی ایک نئی ترکیب یہ ہوگی، ایک بات اس سے بھی آگے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خود اپنے سوالات بنائیں آپ۔ اگر آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں جہاں پر خود آپ اپنے طور پہ سوالات بنانے لگیں اور اپنے ساتھیوں کو دیں حل کرنے کے لیے، تو پھر یقیناً آپ کی بہت اچھی تیاری ہو چکی ہوگی امتحان کے لیے۔ اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر 5 کی آخری ایکسرسائز یعنی مسلینیس ایکسرسائز 5 یا متفرق مشق 5 کے چند سوالات دیکھے۔ چند سوالات میں نے شروع کیے کرنا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو خود آگے پڑھائیں اور باقی سوالات اپنے طور پہ خود حل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو بھی ختم ہوا اور چیپٹر نمبر 5 بھی ختم ہوا۔